تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انفارمیشن فیکٹری کی جانب سے السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایک ایسی خوبصورت ملکہ کے بارے میں جس نے اللہ کے ایک نبی کو مارنے کی کوشش کی اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت الیاس کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بنی اسرائیل قوم مشرک ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخئی اوپ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ نیک دل اور توحید پرست انسان تھا۔ اس نے ملک ایزا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک اس طرح پھیلے ہوئے تھے، لوگ خواہش کرتے کہ مرنے سے پہلے اس شہزادی کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ ایزابیل ایک مشرک، مغرور اور متکبر طبیعت کی مالک تھی۔ وہ بال نامی دیوتا کی پوجا کرتی تھی۔ ایزابیل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے بادشاہ کو دین حق چھوڑنے اور اپنے دیوتا کی پوجا کرنے پر قائل کر لیا۔ بادشاہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اپنے دین سے پھر گیا۔ ملکہ نے بادشاہ سے فرمائش کی کہ بال نامی اس دیوتا کا ایک مندر اور بت بھی بنوایا جائے۔ ملکہ کی فرمائش پر بادشاہ نے سامریا نامی شہر میں ایک مندر اور عالی شان بت بھی بنوا دیا۔ یہ 20 گز لمبا سونے کا ایک بت تھا جس کے 4 منہ تھے اور 400 لوگ ہر وقت اس دیوتا کی خدمت پر مامور رہتے۔ اس مندر کے ارد گرد میلے سجنے لگے اور بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ اپنے دین سے ہٹ کر اس دیوتا کی پوجا میں مصروف ہو گئے۔ اس دیوتا کو صبح شام سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے۔ ان مشرکوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی بھی اپنے دین پر قائم تھے، دعا کرتے کہ یہ قوم راہ راست پر آ جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت الیاس کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت الیاس بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے۔ وہ فرماتے کہ تم نے کیوں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو خود لاچار ہے۔ اللہ سے توبہ کرو اور اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ وہی آسمان و زمین اور مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ لیکن ان کی باتوں کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا۔ یہ بات جب محل تک پہنچی تو بادشاہ اور ملکہ جو مشرکوں میں سے تھے حضرت الیاس کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب حضرت الیاس کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ حضرت الیاس کے جانے کے بعد اس قوم پر قحط پڑ گیا۔ اب ہر طرف چوری ڈکیتی اور قتل و غارت ہونے لگی۔ اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگ اناج کے ایک ایک دانے کو ترس گئے۔ لوگوں نے بادشاہ کے محل کو بھی نہ چھوڑا اور اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوب ملامت کیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر واپس لایا جائے۔ لہٰذا بادشاہ کی درخواست پر حضرت الیاس واپس آ گئے، لیکن یہ بات ملکہ اور اس کے حواریوں کو بہت ناگوار گزری۔ ناظرین، اس دور میں قربانی کی قبولیت کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، وہ یہ کہ جانور کو قربان کر کے کھلے میدان یا پھر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا۔ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس جانور کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت الیاس نے ان لوگوں کو یہی پیشکش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے نام پر قربانی دوں گا اور تم لوگ اپنے معبود کے نام پر۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا واحد اور برحق ہے۔ اگلی صبح کوہ کرمل کے اونچے پہاڑ پر حضرت الیاس اپنی اور مشرکین اپنی قربانی کے ساتھ پہنچے۔ دونوں نے قربانی کرنے کے بعد جانور کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر آسمان سے ایک بجلی نمودار ہوئی اور اس نے حضرت الیاس کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم بے حد پشیمان ہوئی۔ بادشاہ نے بھی حضرت الیاس سے معافی مانگ لی۔ حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کی دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگی۔ بادشاہ اور بنی اسرائیل کے لوگ پھر سے دین حق پر آ گئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ بادشاہ کے حکم پر مندر کے تمام پجاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن ملکہ شرک سے باز نہ آئی۔ وہ پجاریوں کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگی۔ ملکہ نے بادشاہ کو ایک بار پھر سے بہکانا شروع کر دیا اور کم عقل بادشاہ ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں جب بارش کے بعد خوشحالی آ گئی تو وہ لوگ بھی دین حق سے پھر گئے۔ ایک بار پھر پورے ملک میں بال دیوتا کی پرستش ہونے لگی، لیکن ملکہ ابھی بھی
बदले की आग में जल रही थी। वो हजरत इलियास को किसी भी कीमत पर शहीद करवाना चाहती थी। हजरत इलियास को जब इस बात की खबर मिली तो वो एक बार फिर अपने मुकाम से हिजरत करके कोहे सीना पर चले गए। बनी इसराइल की कौम चोरी, डकैती, लूट मार, शराब और जिना जैसी बुराइयों में डूब चुकी थी। हजरत इलियास ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, इस कौम को हिदायत दे दे या फिर इस पर अजाब नाजिल कर। और इस कौम पर अजाब का फैसला हो चुका था। जंगलों में रहने वाले वहशी कबाइल ने बनी इसराइल की भटकी हुई कौम पर धावा बोल दिया। हर तरफ लूट मार की और सारे शहर को आग लगा दी। बादशाह, मलका और उसके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जो हसीन मलका हजरत इलियास को जान से मारना चाहती थी, उसकी लाश को जंगली कुत्ते गलियों में घसीट रहे थे। आज भी इस तबाहशुदा शहर के खंडरात लबनान में मौजूद हैं। नाज़रीन, हजरत इलियास जो पहाड़ों में चले गए थे, कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं। रमज़ान के रोज़े रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं और हज और उम्रा की अदायगी पर भी जाते हैं।